اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإذا استویت انت ومن معك علی الفلک فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو وہ کہیں ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دلا دی۔ حضرت نوح کے لیے کشتی بنانے کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنتی ہے اور کشتی کے اوپر سوار ہونے کا حکم بھی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے نجات حاصل کرنا تھی وہ کشتی نوح پر سوار ہو جاتے ہیں اور نجات پاتے ہیں، اور ایک وقت کے لیے اور اجل حتمی تک وہ زندگی کرتے ہیں اور اپنے باقی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے زاد راہ فراہم کرتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب آپ اور آپ کی معیت میں جو ہیں وہ کشتی پر سوار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں جس نے آپ کو ظالم قوم سے نجات دلا دی۔ ظالم قوم یعنی امت ہے حضرت نوح کی، اس سے نجات دلا دی اور وہ غرق ہو گئے، اور جناب حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام اور ان کی معیت میں جو لوگ تھے ان لوگوں نے نجات پائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہیں کشتی کے اوپر سوار ہونے کے بعد یہ کہہ دیں، یہ دعا کہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہا ہے حضرت نوح کو اور کہیں اے مالک ہمیں بابرکت جگہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ انزلنی منزلا مبارک، اور ایک مبارک جگہ پر ہم کو اتار۔ کشتی نوح سمندر میں تیر رہی ہوتی ہے، پھر سمندر کا پانی جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پانی بیٹھ جانے کے بعد کشتی نوح جو ہے وہ ایک جگہ پر اتر جاتی ہے۔ پانی کے بیٹھ جانے کی وجہ سے، بیٹھ جانے کے نتیجے میں کشتی نوح کسی جگہ پر مستقر ہو جاتی ہے۔ اس جگہ کو دوسری جگہ پر قرآن نے کہا ہے کہ جودی نامی جگہ پر، پہاڑ پہ جو ہے وہ کشتی اتر گئی تھی، جودی نامی پہاڑ پر۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، چنانچہ کوہ جودی کا وہ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کو تعیین کرتے ہیں، اور فلاں جگہ اس کو کوہ جودی کہتے ہیں جہاں پر حضرت نوح کی کشتی اتری تھی، اور وہاں کشتی نوح کے آثار بھی پائے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ کشتی نوح جو ہے وہ کسی پہاڑی جس کا نام جودی ہو نہیں اتری تھی۔ جودی کا مطلب ہوتا ہے زرخیز جگہ، جود سے ہے۔ واستوت علی الجودی، زرخیز جگہ پر جو ہے جہاں پر حضرت نوح کو اس سیلاب کے بعد، طوفان کے بعد زندگی کرنے کے وسائل فراہم ہو، اسی جگہ پر اتاری تھی، نہ پہاڑ کے اوپر۔ واستوت علی الجودی، فیاض جگہ پر یہ کشتی اتر گئی۔
اس کے لیے اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، رب انزلنی منزلا مبارکا، ایک بابرکت جگہ کے اوپر ہم کو اتاریں۔ جب طوفان بیٹھ جائے گا تو ایسے جگہ پر ہم نہ اترے کہ جہاں زندگی اور زندگی کے آسائش موجود نہ ہو، اور سب چیز غرق ہو چکی ہو گئی، اور پھر نئے سرے سے زندگی کے وسائل فراہم کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ پر ہم کو اتاریں جہاں نئے سرے سے زندگی کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ ایسی جگہ پر اتاری گئی کشتی کو کہ جہاں پر زندگی کرنا جو ہے وہ آسان تھا، منزل مبارک۔ وہ جودی سے مراد کوہ جودی نہیں ہے، جائے جودی ہے، فیاض جگہ، اور یہ اس آیت اور اس آیت کے ساتھ جو ہے وہ پھر تطبیق ہو جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں اور ہم آزمائش کر گزریں گے۔ اس میں بڑی آیات الہی ہے۔ کشتی نوح میں اور اس طوفان میں کہ یہ جو معجزات کی توجیہات کرتے ہیں، طبیعتی قوانین کی دفعات کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ وہ نہایت غلطی کے اوپر ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر کسی قسم کی توجیہ ممکن نہیں، یہ آیات الہی ہے، معجزہ خداوندی ہے۔ معجزہ طبیعتی قانون کے دفعات کے مطابق نہیں ہوا کرتے۔ معجزات بھی پہلے ہی بتایا آپ کو، معجزات کے پیچھے بھی عوامل ہوتے ہیں، اس کے بھی علل و اسباب ہوتے ہیں، بغیر علل و اسباب کے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا کرتا۔ فرق یہ ہے معجزات اور دیگر چیزوں میں، دیگر چیزوں کے علل و اسباب جو ہے وہ قابل تسخیر ہے ہر ایک کے لیے، اور معجزے کے پیچھے جو علل و اسباب ہے وہ ہر ایک کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے۔ علل و اسباب ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کی شفا یابی ہوتی ہے طبیب کے معالجے سے، وہ معالجے کے علل و اسباب دوسروں کے لیے بھی قابل تسخیر ہے، اور اگر ید مسیحا سے کسی کا علاج ہوتا ہے تو وہ قابل تسخیر دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ادھر حضرت نوح کو جو معجزہ دیا گیا ہے طوفان کے ذریعہ، یہ کسی قسم کی قابل توجیہ نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ اچانک طوفان آ گیا تھا اور سب لوگ غرق ہو گئے تھے، اور پھر اس میں بلا استثناء سب کو غرق ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نوح کو پہلے سے پتہ نہیں ہونا چاہیے، جو اتفاقاً طوفان آتا ہے تو اتفاقیات کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ مثلا ایک نظریہ یہ ہے کہ آسمان سے بہت بڑا پتھر جو ہے وہ سمندر پہ گرا، بہت بڑا پتھر تھا، یعنی ایک بہت بڑے شہر کے برابر ایک پتھر، وہ آسمان میں بہت بڑے پتھر ہوا کرتے ہیں، کبھی کوئی پتھر جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہ نیچے گرا کرتا ہے، بہت بڑا پتھر، ایک شہر کے برابر پتھر جو ہے وہ سمندر میں گرا۔ اس پتھر کے گرنے کی وجہ سے سمندر کی لہریں جو ہے وہ ساحل پہ آ گئیں اور طوفان نوح آ گیا۔ فرض کر لیتے ہیں ہم، جی اگر ایسا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے بھی پانی نازل کیا اور زمین نے بھی پانی اگالا، اور پھر طوفان آیا، بارش بھی ہوئی ہوگی، اور زمین سے مراد یہ منافعات نہیں ہے کہ سمندر کا پانی اور زمین سے پانی میں منافعات نہیں ہے، سمندر کا پانی زمین ہی کا پانی ہوتا ہے۔ اتفاقاً اگر ایک پتھر گرا ہے، طوفان آیا ہے، تو حضرت نوح کے لیے معجزہ جو ہے وہ طبیعتی قانون کے مطابق ہے، تو پھر معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ نوح کو پہلے کشتی بنانے کا حکم ہوتا ہے، لوگ مزاح اڑاتے ہیں کہ خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کوئی پانی ہی نہیں ہے، اس میں کشتی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نہیں کہتے تھے آدمی دیوانہ ہے،
ہم پہلے کہتے تھے دیوان دہ ہو، یہ عمل بھی دیوانہ ہے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور ایمان لانے والے مومنین جو ہے وہ اس خبر کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور نوح کے ساتھ کشتی بنانے میں مدد دیتے تھے۔ یہ آیات ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، حضرت نوح کو پہلے سے آگاہ کرنا، اور طوفان آنے والا ہے، اور کشتی بنانا، وہ بھی خشکی میں کشتی بنانا، اور بظاہر قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہماری نگاہ کے نیچے کشتی بناؤ، اور ہمارے وحی کی ہدایات کے مطابق کشتی بناؤ سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں کشتی سازی کی صنعت لوگوں میں نہیں تھی، رائج تھی، لوگ نہیں جانتے تھے کشتی بنانا۔ یہ سب جو ہے وہ کئی معجزات ہیں ان میں۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اگرچہ ہم ابتلا کرنے والے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور آزمائش میں ڈالنے اور معجزہ دکھانے کے درمیان میں وہ نہیں ہے، منافات نہیں ہے۔ آزمائش میں ڈالتے ہیں، معجزہ دکھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ لوگ اس معجزے کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ معجزہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر اس وقت اس معجزے کے انکار کی صورت میں منکرین کو تباہ نہیں کیا جاتا، اور اگر معجزہ لوگوں کے مطالبے پر دکھایا گیا ہے تو پھر دکھائے جانے کے بعد مہلت نہیں ملتی، اسی فوراً لوگ انہیں اگر مطالبہ کیا کسی نبی سے معجزے کا، اس نبی نے ان کے مطالبہ شدہ معجزے کو دکھا دیا، اور دکھانے کے بعد انکار کیا اس قوم نے، پھر فوراً تباہی آ جاتی ہے، پھر مہلت نہیں ملتی اس صورت میں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے خود ہر نبی کے لیے معجزہ دیا ہے، اور نبی جو معجزہ پیش کریں گے اس معجزے کے انکار پر تباہی نہیں آتی۔ یہاں پر یہ اندیا ہے کہ اس قوم کو معجزہ دے دیا گیا تھا پہلے بہت سارے، اور ان کو انکار کیا، اور پھر طوفان والا ایسا معجزہ دیا گیا جس کے نتیجے میں یہ لوگ تباہ ہو گئے۔ اگرچہ ہم امتحان کرنے والے ہیں، قوم نوح کا امتحان بھی کیا، تقریباً 50 سال کم 1000 سال، 50 سال کم 1000 ابتلا کیا، آزمائش کی، امتحان کیا، اور اس امتحان کے باوجود ہم نے آخر میں ان کو تباہ کر دیا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا، من بعدهم قوم نوح کے بعد ہم نے ایک اور، قرن کہتے ہیں قوم کو، قرن ایک صدی کو بھی کہتے ہیں، جیسے قرون وسطیٰ ہے، قرن قوم کو بھی کہتے ہیں، قرنا آخرین، اور قوموں کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ اور قوم سے مراد یہاں پر قوم عاد ہے، قوم عاد حضرت نوح کے بعد وہ تھی، وجود میں آ گئی تھی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، قوم عاد سے خطاب ہے یہ آیت، قوم عاد سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اس بات کو یاد کرو کہ تم کو نوح کے بعد جو ہے جانشین بنا دیا گیا، نوح کے جانشین بنا دیا گیا۔ خلفاء من بعد قوم نوح، یہ جو ہے یہ خطاب قوم عاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس خطاب کے تحت ہم کو واضح ہوتا ہے کہ قرن آخرین سے مراد نوح کے بعد آنے والی قوم جو ہے وہ قوم عاد ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قوم عاد نہیں ہے، ان کے لیے صیحہ کا عذاب کہا ہے، صیحہ جو ہے وہ قوم عاد کے لیے نہیں آیا تھا۔ ہم نے تفسیر میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ لفظ صیحہ جو ہے صرف قوم عاد کے اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، قوم عاد کے لیے صیحہ بھی کہا ہے، رجفہ بھی کہا ہے، دیگر الفاظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں قوموں کے عذاب کے لیے۔
فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا جس کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم بچنا نہیں چاہتے؟ یہ فارسلنا فیہم اس قوم کے بعد جو نوح کے بعد پیدا ہو گئی ہے، ہم نے ایک رسول کو مبعوث کیا منہم، جو اسی قوم کی برادری میں سے تھا، اسی قوم میں سے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے مبعوث کیا ہے۔ ان اعبدوا اللہ، وہ رسول مبعوث جو ہوئے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ پیغام کیا تھا؟ رسالت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ، وہ رسول لوگوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام انبیاء کا کہ مبعوث ہونے کی جو وجہ ہے، جو دعوت انبیاء ہے، وہ توحید ہے، اللہ ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کیا تم بچنا نہیں چاہتے ہو؟ وہی بچنے والی بات ہو، کیا تم عذاب آخرت سے، ابدی ہلاکت سے بچنا نہیں چاہتے ہو؟ لوگوں کو بچاؤ کی بات کرتے تھے، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے تھے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائش فراہم کر رکھی تھی، کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ قوم نوح کے سلسلے میں بھی پچھلی آیت میں ذکر آیا تھا، تو فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم نوح میں سے جو سرداران قوم ہیں ان لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا۔ یہاں بھی فرمایا کہ وقال الملأ من قومہ، ملأ یعنی سرداروں نے کہا، الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ، جو اللہ کی توحید کے منکر تھے اور لقاء آخرت کے منکر تھے۔ دو بات، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے عیش و نوش والے تھے یہ لوگ۔ انبیاء دعوت دیتے ہیں، انبیاء کی دعوت کے انکار کے لیے سب سے پہلے آگے جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سرداران قوم ہوتے ہیں۔ سرداران قوم، وہ کہاں سے وہ سردار بنتے ہیں؟ وہ فرمایا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کے عیش و نوش ہم نے جن کو فراہم کر رکھا تھا۔ امیر لوگ، مراعات یافتہ طبقہ، وہی کیا ہوتے ہیں؟ سردار ہوا کرتے ہیں۔ سرداران قوم وہی ہوتے ہیں جن کے پاس مال اور دولت ہے۔ اور سرداران قوم کہہ دے یا مال و دولت والے سرمایہ دار کہہ دے، سردار کہہ دے، سرمایہ دار کہہ دے، بات ایک۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہے کہ ہم نے کسی بستی میں نبی کو نہیں بھیجا الا ان کہ وہاں کی جو مترف ہے، عیش و نوش والے مالدار لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس نبی کا انکار کر دیا۔ یہاں سے ایک کلیہ تاریخ بشر میں، پوری تاریخ بشر پر محیط بات ہے یہ، کوئی اس میں یہاں پر کسی قسم کا استثناء نہیں ہے، پوری تاریخ بشر کے اوپر یہ بات محیط ہے کہ سردار لوگ، مراعات یافتہ لوگ، سرمایہ دار لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تکذیب کرتے رہے ہیں اور آگے رہے ہیں، سب سے پہلے رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ
انسان کے ضمیر اور وجدان کے اوپر جو ہے وہ مال و دولت اور کرسی اور اقتدار، یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے ضمیر جو ہے وہ مال و دولت کے پردے میں پیچھے چلا جاتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہر مال و دولت والا، بہت سے مال و دولت والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مال و دولت کے باوجود جو ہے وہ اہل خیر ہوتے ہیں اور غریبوں کے وہ کرتے ہیں، غربت کا احساس کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں بہت، لیکن بہت کم ہے، نہایت قلیل لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ جو مال و دولت کے باوجود ان کا ضمیر جو ہے دولت کے پس پردہ نہ چلا گیا ہو، اور کرسی اور اقتدار کے باوجود اس کے پیمانے نہ بدلے ہوں، یہ خوب و بد کے پیمانے بدل جاتے ہیں اور اس میں کرسی اور اقتدار میں آنے کے بعد وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ کرسی اور اقتدار اور مال و دولت میں آنے کے بعد پیمانے بدل جاتے ہیں، خوب و بد کے معیار بدل جاتا ہے، اچھی اور نیکی اور بدی جو ہے وہ اس کے پیمانے بدل جاتے ہیں، بہت بری چیز ہوتی ہے یہ۔ لیکن وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، وہ سردار تھے اور عیش و نوش والے تھے، عیش و نوش والے یعنی سرمایہ دار لوگ تھے۔ یہ امتحان مال و دولت کا امتحان اور کرسی اور اقتدار کا امتحان بہت مشکل امتحان ہوتا ہے، ادھر غربت کے امتحان سے بھی زیادہ سخت۔ غریب صبر کر سکتا ہے اور وہ ایمان کے اوپر جو ہے وہ اگرچہ کاد الفقر ان یکون کفر، غربت جو ہے وہ کفر کے نزدیک بھی لے جاتا ہے بے صبر لوگوں کو، لیکن وہاں صبر کرنے والے لوگ زیادہ ملتے ہیں غریب لوگوں میں، لیکن امیر لوگوں میں شکر کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ بشر شاہد ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنے والے یہی مراعات یافتہ لوگ تھے۔ مراعات یافتہ لوگوں کا تصور کیا ہوتا ہے، ان کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں مراعات کو اپنا حق سمجھتے ہیں، حق، جی اس طرح جینا اس کا حق ہے، آپ کا حق ہے، سب کا حق ہے جینا، یہ آپ کو عزت دینا جو ہے آپ کے عزت الوقار کو مجروح نہ کرنا، وقار کو بحال رکھنا آپ کا حق ہے، یہ آپ سے، یہ حق آپ سے نہیں چھینا جاتا، نہیں چھیننا چاہیے، چھینتا ہے کوئی تو وہ ظالم کہلاتا ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ وہ مراعات کو اسی طرح اپنا حق سمجھتے ہیں جس طرح آپ اپنے زندگی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنے عزت و وقار کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اسی طرح دولت اور مراعات کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ حق جو ہے وہ ہم سے نہیں چھینا جاتا، یہ ہم سے نہیں لیا جاتا، یہ ہمارا حق ہے۔ مراعات ہمارا حق ہے۔ مراعات کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو نہ ملے ہم کو ملے، یہ مراعات یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ان لوگوں کو نہیں ہے، غریبوں کو کیا حق ہے، ان کو یہی کافی ہے۔ جو ایک لقمہ مل جائے جس سے وہ لوگ زندہ رہ سکے، اب اتنا کافی، اس سے زیادہ کہ یہ لوگ حقدار نہیں ہے، باقی مراعات کے ہم لوگ حقدار ہیں، ہم کو ملنا چاہیے، ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ مراعات یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اسلام میں جس زمانے میں، جس معاشرے میں، اسلام کا جو معاشرہ شروع رسالت مآب کے زمانے میں جو معاشرہ تھا، اور اس میں یہ مراعات یافتہ لوگ نہیں تھے، مراعات یافتہ لوگ، یہ طبقاتی معاشرہ نہیں تھا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، طبقاتی معاشرہ نہیں تھا اسلام کی طرف سے، کسی کو رعایت حاصل نہیں تھی، اسلامی ریاست کی طرف سے کسی کو مراعات زیادہ نہیں ملتی، جی برابر مساویانہ، بیت المال سے جو حصہ ملتا تھا سب کو
مساویانہ حصہ ملتا تھا، خواہ وہ بدری ہو، جنگ بدری لوگوں کا مقام ہوتا ہے، خواہ وہ بدری ہو اس کو بھی وہی 10 روپیہ ملتا تھا مثلا، خواہ ابھی کل ایمان لے آیا ہو ابھی تازہ تازہ اس کو بھی 10 روپیہ ملتا تھا، کوئی فرق نہیں، سب کلمہ گو مسلمان ایک جیسے۔ تھوڑی دیر جو ہے وہ یہی معاشرہ قائم رہا، غیر طبقاتی معاشرہ، اور بعد میں جب طبقاتی معاشرہ شروع ہو گیا پھر عدل و انصاف آج تک ناپید۔ بعد میں جب طبقاتی معاشرہ جب قائم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی آتا ہے عدل قائم کرنے کے لیے، یہ پھر اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، معاشرہ برداشت نہیں کرتا، یہ اصلا برداشت نہیں کرتا کہ اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں دیتا معاشرہ، کہ تو کون ہے یہ ہم سے ہمارا مراعات چھین لیا، جو ہمارا حق تھا، اس عادل کو حکومت کرنے کا موقع نہیں دیتے، اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا، قوم کے سرداروں نے اور سرمایہ داروں نے کیا کہا ما ھذا، قوم عاد کے طرف جو رسول بھیجے گئے تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تم جیسا بشر ہے، یاکل مما تاکلون، جو روٹی تم کھاتے ہو وہی روٹی یہ کھاتا ہے، جی یہ ایسا نہیں کہ یا آپ بھی لوگ بھی کھاتے ہیں اور یہ رسول بھی کھاتا ہے، لوگ جو ہے وہ روٹی کھاتے ہیں، رسول جو ہے کوئی ملکوتی چیز کھاتا ہے، ایسا بھی نہیں، رسول کے لیے کوئی الگ کھانا اور کوئی الگ اس کے لیے طریقۂ زیست طریقۂ حیات جدا ہو وہ بھی نہیں ہے، یاکل مما تاکلون، جو روٹی تم کھاتے ہو یقیناً وہی روٹی یہ کھاتا ہے، جی جو پانی تم پیتے ہو یقیناً وہی پانی یہ پیتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا یا اول تو کھانے پینے کا محتاج نہ ہوتا، اور اگر محتاج ہوتا تو پھر اپنا کھانا پینا ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے خصوصی، جی وہی کھاتا ہے یہ تو جو تم لوگ کھاتے ہو، یہ دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہاری طرح کا بندہ ہے ایک، تم سے ان کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہ سرمایہ دار، یہ مادی نظریہ رکھنے والے لوگ جو ہے اسی مادے کے پیمانے میں تولتے ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو معیار قرار دیتے ہیں کہ اگر اللہ کا نبی ہوتا تو کھانے پینے کی چیزیں ایک جیسی نہیں ہونا چاہیے، وہی طبقاتی سوچ، وہی مراعات، وہی خیال کرتے ہیں یہ مراعات یافتہ لوگ کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو پھر اس کو بھی اللہ کی طرف سے مراعات ملنا چاہیے تھا، وہی چیز جو تم کھاتے ہو یہ نہ کھاتے، وہی چیز تم پیتے ہو یہ نہ پیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔